ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اسلام آباد کے نواحی علاقے علی پور فراش کی 10 سالہ فرشتہ جس کی مسخ شدہ لاش کل ملی ہے ایک جنگل سے علی پور فراش کے نزدیک. نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے. 15 مئی کو وہ غائب ہوئی اپنے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اور اس کے بعد کل اس کی لاش ملی. پہلے ہم اس کے بھائی کا جو ہے بیان سن لیتے ہیں تاکہ خود ہی بتا دیں کہ جس روز ہمارے ہاں کوئی بچہ اغوا ہوتا ہے اس دن سے لے کے ہماری پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے. سنیے. عصر کا ٹائم 5-5:30 بجے تھے. ہم نے دکان سبزی کی دکان ہے ہم بند کر کے ہم گھر آئے. ہم نے پوچھا چھوٹی بہن کدھر ہے تو امی نے کہا ساتھ پڑوسیوں کے کھیلنے گئی. ہم نے افطاری کی. اس کے بعد اس کو پڑوسیوں کے گھر گئی, نہیں ملی. پھر ڈھونڈتے رہے پھر بھی نہیں ملی. 10 بجے ہم گئے تھانہ شہزاد ٹاؤن تھانہ گئے. ادھر گئے تو ادھر پولیس لکھنے والے نہیں ہے جی. ادھر کھڑے 12 بجے انہوں نے درخواست جمع کی. 5 دن ہم ذلیل ہوتے رہے. 5 دن کے 5ویں دن ہم SHO صاحب کے پاس گئے کہ اب یہ ہماری بہن کا کیا ہوا, لاپتہ ہے. گھر میں لوگ امی رو رہی ہے, نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ. SHO صاحب نے کہا جی یہ تو حالات ایسے بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ گئی ہے. تو یہ 10-11 سال کی بچی ہے. اتنا یہ بے عقل ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ جائے اپنا گھر کو چھوڑ کے. اتنی بڑی بھی تو یہ ملاقات کے لیے گئے تو بھائی بولے آپ ہمارا کام کریں ہم آپ کا کام کریں گے. کرسیاں باہر نکالی, ٹیبل باہر نکالے, روزہ رکھے, آپ ہمارا کام کریں ہم آپ کا کام کریں گے. پولیس ہماری خدمت کے لیے ہوتی ہے. یہ پولیس کا وہ چہرہ جو شاید نیا نہیں ہے, اپنی مرضی سے گئی ہوگی. 10 سال کچھ تو 10 سال کی بچی اور کچھ دے دو تو پھر ہم اپنی مرضی سے گئی ہوگی. خیر بڑا احسان کیا حکومت نے کہ SHO شہزاد ٹاؤن جو ہے ان کو معطل کر دیا ہے. اور یہ بھی نہ ہوتا کہ کل اگر MNA محسن داوڑ وہاں جا کے دھرنا نہ دیتے اور حکومت کے اوپر پریشر نہ پڑتا, کیونکہ ترامڑی چوک کل سے جو ہے بڑی گزرگاہ ہے اسلام آباد جانے کی, وہ بند تھی, ٹریفک بلاک ہوئی. تو ظاہر ہے آج خیال آیا حکومت کو بھی کہ کچھ کرنا چاہیے. اسد قیصر صاحب جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ کریں گے. کیا کریں گے سنیے. لحاظ سے اس کی تحقیقات بھی ہوں گی اور میں نے خود اس کے بارے میں جو ہے نا ایکشن لیا ہے. اور کل میں نے تمام کنسرن اتھارٹیز کو بلایا ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی بلائیں گے جس طرح یہ مطمئن ہوں گے, کیونکہ ہم نے تو بچی کو انصاف دینا ہے, ہر صورت میں انصاف دینا ہے. ابھی علیوان کو جو ہمارا یہاں منسٹر ہے اس کو ہم نے بھیجا, اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. ان کی جو بھی کنسرن ہے اس کو کنسرن کو بھی ایڈریس کریں گے اور ان کو انصاف ملے گا. اور انشاءاللہ اس کو جو بھی ہو سکتا ہے جس چیز پہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. ان کو بچی کو اور ان کے والدین کو ان کی فیملی کو انصاف ملے گا. جی بہت انصاف کی باتیں شروع ہو گئیں. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی بن گیا جسٹس فار فرشتہ, جیسے فرشتہ کو کسی اب انصاف کی ضرورت ہے یا کوئی اسے انصاف دلا پائے گا. انتظامی سطح پہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی سخت نوٹس لیا ہے سر بس, اور IG نے 2 تحقیقاتی ٹیمیں بنا دی ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی بن گئی ہے. جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا ہے. بلاول ابڑو جو کہ وہ ہے ان کی قیادت میں جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن کام کرے گا. ابھی جو ہے وہ دھرنا ختم دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے وہ تو ہم کرتے ہیں. جہاں تک بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی بات ہے تو میں بڑے حیران ہوا سن کے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا نوٹس بھی لیا اور کہا ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ڈومیسٹک ورکرز کی پروٹیکشن بل ٹیبل ہوا تھا قومی اسمبلی میں, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی اسلام آباد میں آپ کیوں ٹیبل کر رہے ہیں, اس طرح کے 1-2 واقعے تو ہوئے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. تو اس طرح کے بھی تو 1-2 ہی واقعے ہوتے ہیں, کیا بڑی بات ہے. اچھا جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تب بھی یہی بات ہوئی تھی, فاطمہ کے بات ہوئی تھی, اور مطلب ہر دفعہ. اور لیکن پولیس کا جو ریئیکشن ہے نا یار, وہی تمہارے والی بات کہ پہلے 24 گھنٹے کتنے کروشل ہوتے ہیں. والدین گئے, آپ نے ایک رپورٹ لکھ لی, وہ بھی بڑے اس کے بعد کہ جی رات 12 بجے یعنی اگلا دن چڑھ گیا تھا, وہ گھر والے بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ رپورٹ درج ہو گیا. اب رپورٹ کا یہ کہ رپورٹ کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہوتی جب تک FIR نہ کٹے, کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ گمشدگی کی تھی تو پولیس نے روایتی طریقوں سے وہ کیا. آج جو ہے یہ ایکشن ہوا ہے کہ بھئی وہ
किडनैपिंग उसमें डाल दी गई है, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 3 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जी, 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उन्होंने कहा है कि मुश्तबा अफराद हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है उसके DNA होगा और फोरेंसिक के लिए जाएगा, तो शायद इसमें 1 हफ़्ता लगे, हमें नहीं पता कि तब तक मीडिया को और मौज़ूआत मिल जाएंगे। हाँ, आज भी मिले हुए हैं सर, नैब से बड़ा नैब का मतलब क्या हो तब गया? तक क्या बात कर रहे सब हैं अभी, अब तक की बात करें। मीडिया ने वैसे चले जितनी कवरेज की है वो कवरेज की है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बात मीडिया की तो नहीं है ना यार। देखिए अब जब चले एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, 24 घंटे वाली बात, ठीक है, हम ख्याल कोई 4 साल हो गए 5 साल हो गए किसी फोरम पर हम यही बात कर रहे हैं कि सर पहले 24 घंटे बड़े क्रूशल होते हैं सर, इसके ऊपर आपको गौर करें। और बड़े सर आपके पास मॉडल्स भी हैं, आपके पास एम्बर अलर्ट है, ज़ैनब अलर्ट बिल भी हमारे पास कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज पर है। थोड़ी देर में हम शरीन बजारी साहिबा से भी बात करेंगे, पूछेंगे उसका क्या बना। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके यार मुझे अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। ज़ैनब अलर्ट बिल, ये अवेयरनेस कैंपेन चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए, एक FIR ही रजिस्टर करा दो बस। मतलब बड़ी बात करने का क्या फायदा है। अच्छा, दूसरी चीज़, ठीक है, आपने बात की कि मैंने पहुंचे वहाँ पे धरना हुआ। अच्छा, अब यूजुअली मैं कहूँगा कि यार देखें, इस तरह के वाक़े को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पोलिटिसाइज करने से ही इस टूटे हुए थके हुए निज़ाम को एक धक्का मिलता है, बिस्मिल्लाह सर पोलिटिसाइज करो। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ज़ैनब का नाम तो आपको याद है, आपने सुना हुआ है, ईमान फातिमा, नूर फातिमा, फौजिया, आयशा आसिफ, लाइबा, सना उमर, कायनात बतूल, जिनकी उम्रें 4 से लेके 11 साल तक हैं, ज़्यादातर 7-8 साल की थी क्योंकि ये उन 11 लड़कियों में शामिल हैं। और ये बात भी कोई 10 दफ़ा की है, एक और दफ़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी 11वीं दफ़ा 11 लड़कियों की बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। जो ज़ैनब से पहले उस ही शहर कसूर के उस ही मोहल्ले के आसपास रेप हुई थी, कत्ल हुई थी, जिनकी लाशें या तो ज़ैर तामीर बिल्डिंग या तो कचरे कुंडी में फेंकी गई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना था ज़ैनब से पहले, फिर उसके बाद ही सुना है। लेकिन मसला ये ज़ैनब का नाम भी हम बिल्कुल ना सुनते, अगर बाद में हमने जो है बहुत कहा कि देखें जी पोलिटिसाइज किया जा रहा है तुम्हारे वाली बात, तो चूंकि वो अवामी तहरीक के एक्टिविस्ट थे, उनके वालिद, लिहाजा ताहिरुल कादरी साहब भी आ गए, फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई, फिर कैमरे भी लग गए और इतना प्रेशर बना कि मेरा ख्याल है 16-17 एजेंसियां जो हैं वो दौड़ पड़ी थी, 16-17 एजेंसियां, और उसका रिजल्ट भी निकला जाहिर है। अच्छा, तो इसका मतलब कि निज़ाम को ज़रा सा हिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी इस मुल्क में अगर आपको एक मामूली FIR लिखवानी हो, ये तो रेप और कत्ल का और बच्ची का मामला है ना, इवन अगर सिंपल कत्ल का मामला हो तो मिनिमम आपको क्या करना पड़ता है, शाहराह पे टायर जलाने पड़ते हैं, चारपाई लेके बैठना पड़ता है, उसके बाद इंतज़ामिया आती है, और फिर होता क्या है, वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पे, वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पे हम एहसान कर रहे हैं आपके बाप पे कि आपकी FIR दर्ज हो रही है। ये सिस्टम FIR भी तो सिस्टम को पोलिटिसाइज कर दो, फिर मैं तो कहता हूं धक्के दो फिर इस तरह। नहीं तो क्या आप किसी इंसाफ तो छोड़ दो ना, इंसाफ तो हिलजुल भी तभी होती है जब 10 लोग जा कर के कोई सड़क ब्लॉक कर दें, या वहां पे नारे लगाएं या डिस्ट्रप्शन करें। एक और चीज भी है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट टू बिल्ड ऑन जो आप दोनों चीजें बातें कर रहे हैं, किसी फिर सियासी जमात या तंजीम का आपको सहारा भी चाहिए, क्योंकि वही लोग फिर ट्रेंड करेंगे ना सोशल मीडिया पर ये हैशटैग बार। आई मीन जस्टिस फॉर फौजिया, जस्टिस फॉर नूर फातिमा, जस्टिस फॉर लाइबा, तो जस्टिस फॉर ज़ैनब, हमने जस्टिस फॉर ज़ैनब सुना था, वो उनकी तस्वीर आई थी, फिर ताहिरुल कादरी आए थे, फिर जो वहाँ पर जो एहतजाज हुआ था और पुलिस की फायरिंग हुई थी, उसमें जो 2 लोग जाँ बहक हुए थे, उनका नमाज जनाजा पढ़ाया था खादिम नहीं, फिर 16 एजेंसियां आई, नहीं फिर वजीर आला। मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त के जो पंजाब स्पीड वजीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी उस वक्त हिले थे कि जब वहाँ पर सुबह 4 बजे पहुंचे थे। हाँ, आपको याद है ना, तो वो कोई ऐसी कुछ नया नहीं हो रहा, सिस्टम हमारा वहीं का वहीं है। और ये जो हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में
اتنی دفعہ کر چکے, اب تو خود میرے خیال میں کوئی جسٹس از فار جسٹ اس, ہاں, اور اس ہیں جو اشرافیاں ہیں جو جسٹس, جن کے گھر جسٹس آتا ہے ان کو جسٹس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. باقی تو یار آپ کا ریاست مدینہ کے ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ سو رہے ہیں, مریم نواز, بلاول بھٹو, سارے کے سارے ایک دوسرے کو وہ کرنے کے لیے ہے کہ تو بھکاری ہے, تو یہ ہے. لیکن اب نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ اب ٹیمپو ہو گیا ہے تیز. سن لیں نا میری بات, اب ٹیمپو ہو گیا ہے تیز. اب میڈیا اس کو آہستہ آہستہ اگر اٹھایا اگلے 2-3 دن میں, تو جو آپ نام لے رہے ہیں صفحے اول کے, وہ سب وہاں جائیں گے. افسوس بھری تصویریں سامنے آئیں گی اسکرین پہ, اس لیے کہ اس سے پہلے انتظامات اگر ہلکے ہوں, کیمرے شیمرے کم ہوں, تو دل نہیں چاہتا یار. بات تو سیدھی سی بات تو صحیح. لیکن کوئی ایک, پھر اگین میں شاید اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یار پھر آپ لیڈر کس چیز کے ہیں. سن لیں, چلو ابھی کوریج تو ہو رہی ہے یار, کوئی تو پہل کر لے یار. سیاسی جیسے یہ بول رہے ہیں نا, یہ تقریباً ایسا ہوگا اگر میڈیا کا فوکس 1-2 دن اور رہا تو. میرے خیال میں آج دھرنا ختم ہو گیا, اور کرمنل نیگلیجنس کی FIR کا انہوں نے وعدہ کر دیا کہ ہاں جی شہزاد ٹاؤن کا جو SHO ہے غلام عباس, انہوں نے کیونکہ نیگلیجنس کی ہے اور انہوں نے نہیں کیا, تو جی بالکل. اچھا, لائن حاضر کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ لائن حاضر ہو گئے وہ غلام عباس صاحب. لائن حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان تسی جڑا لچ تلنا سی تل لیا ہے, ہن تسی 10-15 دن واسطے ذرا پاسے ہو جاؤ میڈیا دی نظراں تو. 20 دن بعد ہم آپ کو تھانہ ایکس میں اپائنٹمنٹ دے دیں گے, ابھی تم اپنی شکل گم کر لو. یہ ہوتا ہے ٹوٹل لائن. بریک لے لیں جی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فرشتہ کی جو موت ہوئی ہے, قتل ہوا ہے اور مبینہ ریپ ہوا ہے, اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے جب فورینزک کی رپورٹ آئے گی تو ڈیٹیلز ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح جو ایسے کیسز میں ہوتی ہے. آپ سے کم از کم امید تھی کہ کچھ شاید اس میں پولیس بہتر ریاکٹ کرتی, FIR کاٹ لیتی. وہی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں, تو کیا اس کا سلوشن نکالیں؟ دیکھیں, یہ ایک تو بڑا obvious ہے کہ جب تک یہ پورا پولیس کا نظام ہم نہیں بدلیں گے اور پولیس کو سزا نہیں ملے گی اگر اس طرح کی وہ لیپسز کرتے ہیں, تو سچویشن آن دا گراؤنڈ نہیں تبدیل ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. اور پولیس کے SHO سسپینڈ ہوا ہے, اور شکر ہے فائنلی انہوں نے 3 لوگوں کو بھی پکڑا ہے اس کیس میں, لیکن 15 تاریخ سے لے کے 19 تاریخ تک کوئی FIR رجسٹر نہیں ہوئی, وچ از شیمفل. اور سزا ملنی چاہیے ان پولیس والوں کو جنہوں نے نہیں رجسٹر کی. بٹ دوسرا ایشو یہ ہے, قانون سارے موجود ہیں سزا دینے کے لیے, ان کو امپلیمنٹ نہیں ہم کر پا رہے ٹھیک طرح, اور یہ ہمیں پولیس ریفارمز کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. دوسرا جو افسوسناک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت بھی ہم نے بدلنی ہے نا. آپ نے بات کی قانون سازی کی, اور یقیناً بالکل جو قوانین ہمارے پاس موجود بھی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, ہم سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن ایک جو بڑا ایک اہم بل, کم از کم میری نظر میں اور آپ کی نظر میں بھی یقیناً, وہ تھا زینب الرٹ بل, اور اس پر بار بار آپ سے ہم نے بات کی ہے. آج آپ کی بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ آئی تھی ان رسپانس ٹو کویسچن, تو ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب کس سٹیج تک پہنچا ہوا ہے یہ بل, کیا رکاوٹ ہے؟ یہ اسمبلی میں لے ہو گیا تھا, اور جو نارمل پروسیجر ہوتا ہے جب بل لے ہو جاتا ہے اسمبلی میں تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے. ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے بلاول زرداری چیئرپرسن ہے. یہ کمیٹی کو چلا گیا کچھ ہفتے پہلے, ان کی پہلی ابھی میٹنگ ہوئی کل, اور ایجنڈا پہ انہوں نے پہلے اور ڈسکشن آئٹمز رکھے, اور ہمارا ڈسبلٹی بل بھی کمیٹی میں ہے, پرائیویٹ ممبر بل ہے, ویمن ہیرسمنٹ پہ وہ بھی ادھر ہے. 3-4 بل بلکہ 6-7 بلز ہیں جو جمع ہو گئے ہیں اس کمیٹی میں. نارمل پروسیجر کمیٹی کا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکس کر کے یا تو بائی کنسنسس وہ واپس اسمبلی میں بھیجتے ہیں ٹو بی پاس پٹ بفور دا ہاؤس,
یا پھر وہ تھرو میجورٹی کرتے ہیں اور اپنے آبجیکشنز لگا دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو آبجیکٹ کرتے ہیں کلوزز کو اس بل میں یا پورا بل آبجیکٹ کرتے ہیں, وہ پھر امینڈمنٹس ڈال دیتے ہیں جب یہ بل پاس ہونے پہ آتا ہے. اب یہ عجیب و غریب چیئرمین کمیٹی نے کیا کہ جی بلز بہت ٹائم لگے گا پڑھنے کا, حالانکہ بلز جب ہینڈ آؤٹ ہوتے ہیں اسمبلی میں تو یو شوڈ ریڈ دم ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس واسطے ہم سب کمیٹی بنائیں گے اور پھر وہ شاید مہینہ لے لے, پھر ہم یہ بل آگے بڑھائیں گے. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کمیٹی میں اس طرح کی ڈیلے ہو رہا ہے گورنمنٹ کے بلز کا, حالانکہ یہ سیاسی بلز نہیں ہیں, یہ بہت ضروری بلز ہیں, ڈسیبلٹیز والا بھی, ویمن ہیرسمنٹ کا بھی, اور زینب الرٹ بل. بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے, کم سے کم ایک قانون اور آ جائے گا جس میں سزائیں بھی ہیں, جس میں پرو ایکٹیو رول بھی ہے پولیس کا بھی, سٹیزنز کا بھی. تو وہ بل اب اٹکا ہوا ہے, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے کمیٹی میں, اور چیئر پرسن پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. سو دیر از ناٹ مچ جو میں اب کر سکتا. شیریں مزاری صاحب, آپ نے خود کہا کہ لاز تو ظاہر ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ذہنیت بدلنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. وہ کیسے بدلیں گے؟ دیکھیں, اویئرنیس پروگرامز ہم شروع کر رہے ہیں. چائلڈ ابیوز پہ تو میں خود ایک سکول پہ ہوائی تھی, پھر امتحان شروع ہو گئے گورنمنٹ سکولز کے. ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں, کچھ تو ٹی وی چینلز میں چلائی بھی تھی ایز اے پبلک سروس میسج. اب ہم ان کو اور بھی کر رہے ہیں, بلکہ شہزاد روئے بھی ہماری ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. تو چائلڈ ابیوز کا ہم کیمپین اب ہفتے 10 دن تک میسو لانچ کر رہے ہیں پورے ٹی وی کے تھرو. مجھے لگتا ہے شیریں مزاری صاحبہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیوز پولیس کو دکھانی چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں وہ سینسٹائز وہ نہیں ہوں گے تو کیسے چلے گا جب ایک بچی جس کی جی جی ہم جی ابیوز پہ ٹرانسجینڈرز پہ شروع کر دیا ہے. کراچی جوڈیشل اکیڈمی میں ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن پروگرام بلکہ آئی تھنک ختم ہونے والا ہے, وہاں ہم نے لانچ کیا ہے. یہاں ہم پولیس کے لیے ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن اور چائلڈ ابیوز پہ سینسٹائزیشن کا شروع کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈر کا از ان دا پائپ لائن. چائلڈ ابیوز پہ بھی ہم اب اس کا پروگرام بنا رہے ہیں ود لوکل این جی اوز جن کو ایکسپیرینس ہے. بہت شکریہ شیریں مزاری صاحبہ. چلیں اور بھی بہت باتیں کرنے کے لیے بریک کے بعد میں محترمہ شیریں مزاری کے 2 پوائنٹس پہ تھوڑی سی بات ضرور دیکھ لیں. ویلکم بیک. انسانی حقوق کی وفاقی وزیر محترمہ شیریں مزاری کی گفتگو آپ نے سنی. آج مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی ہاف ہارٹیڈ اور کلیشیڈ گفتگو کر رہی ہیں, یا تو مصروف تھیں یا یہ کہ آئیڈیاز نہیں تھا. مطلب ایک بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ زینب بل جو ہے وہ بلاول بھٹو کی وجہ سے, چونکہ وہ اجلاس نہیں بلا رہے اس لیے ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر بلاول بھٹو پہ ہی دار و مدار ہے تو پھر تو کیا کہنے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے. اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تحریک انصاف اقتدار کی پارٹی ہے, اپوزیشن کی پارٹی نہیں. یہ تو اپوزیشن کی پارٹی کہتی ہے نا جی پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے, فلانے کی ضرورت ہے, فلانے کی ضرورت ہے. یو آر دا گورنمنٹ, آپ کو یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ضرورت ہے, آپ یہ بتائیے کہ یا تو آپ کر رہے ہیں پولیس اصلاحات یا نہیں کر رہے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے. اس طرح نہ ٹالیں. پھر انہوں نے کہا جی اویئرنیس. یار یہ جو لفظ ہے اویئرنیس, مجھے اس سے زیادہ مزاحیہ لفظ اب کچھ اور نہیں لگتا. مثلا ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, قاتل سے کہیں گے بھائی صاحب یہ بری بات ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا کہ یہ بری بات ہے. ریپسٹ سے کہیں گے کہ یار یہ کیا مطلب ہے, کچھ حیا کرو, حیوان بنے جا رہے اور ریپ جو ہے اچھی بات نہیں ہے. اویئر کریں اسے. یہ میں آپ کو کچھ اعداد و شمار پیش کرتا ہوں. کیا یہ اس لیے ہیں اعداد و شمار کہ یہ بیچارے اویئر نہیں تھے یا معاشرہ اویئر نہیں تھا؟ جو ساحل ہے بچوں کی سیفٹی پہ کام کرتا ہے, ان کی رپورٹ حال ہی میں آئی ہے 2018 کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ 2018 میں روزانہ پاکستان میں کم از کم 10 بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے اور آج بھی بن رہے ہیں. 2018 میں جنسی زیادتی کے جتنے بھی کیسز ہوئے 3832, ان میں سے 55% لڑکیاں, 40% لڑکے, جو کہ 2017 سے 11% زیادہ ہیں.
पंजाब में 63%, सिंध में 27%, KP बलूचिस्तान इस्लामाबाद में ला के 9%, 34 आज़ाद कश्मीर 6 वो गिलगित बल्तिस्तान में। और फिर उन्होंने ब्रेकअप दिया कि जी इतने बदफेली के केसेस हैं फलां फलां फलां। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो केसेस हुए हैं इसका ताल्लुक़ अवेयर होने या ना होने से नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर रेपिस्ट को यकीन है, अगर कातिल को यकीन है, अगर डाकू को यकीन है कि मैं पकड़ा गया तो मुझे सज़ा नहीं होगी, या अगर सज़ा हुई तो वो ऐसी अजीबो गरीब होगी कि मैं रिगल आउट करके निकल आऊँगा, तो वहाँ वो करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिन ममालिक में सख्त सज़ाएँ हैं वहाँ नहीं होता है, वहाँ भी होता है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ उनको फिर बहुत ज़्यादा रिस्क में आना पड़ता है। सिर्फ लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन से ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर 100 लोग सोच रहे हैं तो फिर शायद 10 लोग सोच रहे होंगे, 90 नहीं सोचेंगे यार कानून सख्त है, अगर पकड़े गए तो फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी। यहाँ अवेयरनेस से पहले लॉ पे लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अवेयरनेस का मरहला उसके बाद आता है। मैं बतौर वालिदैन मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना चाहिए। तो मैं क्या उस अवेयरनेस की वजह से क्या मैं अपने बच्चों को रेप से बचा लूँगा? ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं चाइल्ड रेप और चाइल्ड अब्यूज़ की। थोड़ा सा अपना दायरा मज़ीद बड़ा करते हैं। हाल में ही एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो हम चला भी नहीं सकते कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन मलकवाल का केस है। एक बाप बैठा हुआ अपनी बेटी के साथ, बेटी की पूरी जो शक्ल है ना उसमें तेजाब फेंका गया था, वो चेहरा ख़त्म हो चुका है। आपको पता भी नहीं है कि ये कौन है, ये मर्द है, औरत है, इंसान है या नहीं है। और वो तो है जिन लोगों ने ये किया है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। और इनको मुबैना तौर पर जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया और फिर जाहिर है उसके ऊपर एसिड भी फेंकी गई। पिछले रोज़ असद हाशिम हमारे दोस्त हैं, कॉलीग भी रहे हैं, अल जज़ीरा में काम करते हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे थ्रेड बनाया कि सिर्फ मंडे 31 मई को सिर्फ डॉन अखबार में कितनी खबरें प्रिंट हुई हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एक दिन की बात है। लिया में 2 आदमियों ने एक हाउसवाइफ को गैंग रेप किया और फिर उसके ऊपर तेजाब फेंका। उसका जो मियाँ था वो कराची में काम करता और ज़ाहिर है वो फरार हो गए और फिर केस रजिस्टर हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। बहावलपुर में एक बस के गार्ड को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने एक 15 साल की लड़की को रेप किया जो दनावाला से लाहौर जा रही थी। उसी बस में उसको वर्गलाया, ले गया, बेहोश किया और रेप कर दिया। कोहिस्तान में कुछ मुसल्लह अफराद ने एक स्कूल के बच्चे को और एक लड़की को कत्ल किया। अपर कोहिस्तान की बात है। क्यों सर? गैरत का मसला है। 3-4 और भी कहानियाँ। हाँ, एक और उकाड़ा में एक दीपालपुर में कोर्ट ने 6 सजाएं मौत दी। कोई 7 साल पुराना केस था जिसमें लव मैरिज के ऊपर एक लड़ाई हुई तो एक ख़ानदान के 6 फर्दों को कत्ल कर दिया। एक दिन पीछे चले जाएं एतवार के रोज़ की तो एक खबर आती है कि 3 पुलिस कांस्टेबल ने मुहाफिज फोर्स ऑफ रावलपिंडी ने एक 22 साल की लड़की को अगवा किया तकरीबन सुबह के बजे शहरी के वक्त 2 घंटों तक उसको गैंग रेप का शिकार बनाया। फिर उसके अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट्स उसके फ़ोन में फीड किए ताकि हमारे साथ आप राब्ते में रहें। तो इम्प्यूनिटी का यही तो है, ये इम्प्यूनिटी है। ये अवेयरनेस नहीं थी, ये अवेयरनेस नहीं थी सर। अच्छा, मज़े की बात है कि मीडिया भी इसमें जो है ना, अब वो एक निजी चैनल उर्फ ARY अब उन्होंने ये चला दिया कि देखें ये जो इस बच्ची है फरिश्ता, उसका जो वालिद है वो उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और उसने एक जाली शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अफ़गान है तो उसकी बच्ची रेप हो सकती है। हाँ, मतलब आप अगर उसका जाली शनाख्ती कार्ड है तो उसकी बच्ची रेप हो सकती है। इसका यही मतलब हुआ। बिल्कुल
تو یہ ہمارے اپنے اندر لوگوں میں اتنی انسینسٹیوٹی ہے. اچھا صرف یہی گھٹیا پن نہیں ہے, یہی گھٹیا پن نہیں ہے. مثلاً کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ محسن داور نے کہا کہ یہ جی اس لیے نہیں رپورٹ درج کر رہے ہیں کہ یہ فیملی جو ہے یہ پشتون ہے, کوئی اس طرح کی اس نے بات کی ہے. ایتھنک پولیٹکس بھی کھیلی جا رہی ہے. گلالہ اسماعیل جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایک ادارہ جو ہے وہ اس کے پیچھے, مطلب منہ بند نہیں رہ سکتا, نہیں کچھ بکنا ضرور ہے, چاہے آپ چینل ہیں چاہے آپ کوئی بھی ہیں. بالکل. اور پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور things will go worse, کیونکہ یہ تو پیغام یہی ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اپنے بچوں کی آپ خود حفاظت کریں اور یہ کہ گھر میں بند کر لیں, سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, اور بالکل باہر نہ نکلنے دیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ وہ سارا جو ہے, کیونکہ ریاست آپ کے لیے کھڑی نہیں ہے. پولیس اسکول کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کا لنک ہو, ہاں, تاکہ وہ کلاس سے ان کا کانٹیکٹ رہے, ٹیچر کسی اور جگہ بیٹھ کے میرے بچے کو گھر میں بیٹھ کے تعلیم دے. یہی ایک حل ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ریاست تو صرف اویئرنیس پھیلانے پہ تلی ہوئی ہے. صحیح بات. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. لگ تو عجیب رہا ہے لیکن اب کسی اور موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں. پچھلے روز مجھے کچھ 3 یا 4 انٹرنیشنل نمبر سے مسڈ کال آئیں, اور مسڈ کال بھی ایسے آئیں کہ ایک رنگ اور پھر بند. نمبر تھا 003706696328, اور کوئی جانا مانا نمبر نہیں تھا. میں گوگل کیا تو لیٹویا یا لتھوینیا کا نمبر تھا. اچھا, گوگلنگ کرتے کرتے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ صرف مجھے کالیں نہیں آئی ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس نمبر اور اس طرح کے نمبر سے مختلف لوگوں کو مختلف وقتوں پر یہ کال آتی رہتی ہے. تو یہ گیم کیا تھی؟ پھر میں نے ٹویٹر پر بھی ایک سوال پوچھا لوگوں سے کہ آپ میں سے کن کن کو اس نمبر سے کال آئی ہے, اور ٹو مائی سرپرائز درجنوں بلکہ ہنڈریڈز لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی اس سے کال آئی ہیں. کچھ لوگوں نے ایک اور نمبر دیا کہ ہمیں ان نمبر سے بھی کال آ رہی ہیں. تو سوچا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر بھی ایک میسج سرکولیٹ ہونے لگا جس میں کوئی 5-6 اور نمبر بھی دیے ہوئے تھے کہ جی بیلاروس کے ایریا کوڈ, لیٹویا, سربیا, ولنیوس, ٹینزینیا, ان کال سے ہمیں فون آ رہی ہے. اور ہرگز آپ ان کالز کو آنسر نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان کالز کو آنسر کریں گے تو وہ آپ کے فون کے اندر گھس جائیں گے, آپ کی پوری کانٹیکٹ لسٹ چھاپ دیں گے, آپ کی کریڈٹ کارڈ اور بینک اکاؤنٹس اگر فون میں سٹورڈ ہیں وہ بھی اٹھا لیں گے. اچھا, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے ایک اسکیم. اور یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو بتا دوں. اسکیم کا نام ہے وان گیری. یہ ایک جاپنیز کا لفظ ہے جس کا ترجمہ تقریباً ہے کہ ایک رنگ اور پھر بند, 1 رنگ اینڈ کٹ, وان گیری. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, یہ وہ پیگاسس والی واٹس ایپ ہیکنگ نہیں ہے کہ آپ کے فون کو ہیک کر لیں گے, لیکن آپ سے وہ پیسے ضرور اسکیم آؤٹ کر لیں گے. کیونکہ اگر آپ کو یہ مسڈ کال آتی ہے اور لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ کوئی بیرون ملک شاید کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی ادارہ ہے آپ کو کال کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو کال بیک کریں اسی نمبر پر تو آپ کا فون ڈائریکٹ ہو جائے گا ایک پیڈ لائن پر. اور پیڈ لائن بھی کیا ہوگی, $20 اے منٹ, کبھی کبھی $10 اے منٹ سے لے کے $50 اے منٹ وہ آپ کو چارج ہوتا رہے گا. Will it apply on WhatsApp as well? نہیں, واٹ کالز نہیں آتی, یہ یوزلی یہ کالز لینڈ لائن سے ہی آتی ہیں اور آپ کی ریگولر کالز پر آتی ہیں. اچھا, FIA نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی آپ کے فون ایکسیس نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی بلنگ زیادہ ہو جائے گی. اچھا, یہ جو اسکیم ہے, روبو کالنگ اسکیم بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, یہ 2012 سے شروع ہوا تھا آسٹریلیا میں, جہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ ان نون انٹرنیشنل کال سے یہ آ رہی ہیں. اور یہ ایکچولی وہاں سے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ بہت آسان ہے یہ سافٹ ویئر لینا, اس کالڈ کال اسپوفنگ سافٹ ویئر. میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اچھا, اس کو دیکھتے ہی لوکلز نے بھی کرنا شروع کر دیا. میری وائف کو بھی ایک میسج آیا جو اس نے بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ اگر ARY کے پروگرام جیتو پاکستان میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس, اور یہ تو بہت چلتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک بہت بڑا اسکیم چلا تھا اور اس میں بھی کال اسپوفنگ تھی کہ جی ہم میں GHQ سے کال کر رہا ہوں اور میں فلانا کرنل ہوں اور آپ اپنی بینک ڈیٹیلز دیں ہمیں ایگزیکٹ کوئی سینسس کے بارے میں. تو وہ بھی ایک اسکیم ہے. یہ ایک تھوڑا سا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اسکیم ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اگین کیا کیا جائے؟ obviously نمبر 1 ہے کہ کال بیک نہ کریں.
دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ انڈیویجولی آپ اپنے فون پر ان نمبرز کو بلاک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ تنگ آ گئے ہیں تو پھر آپ ٹرو کالر ایک ایپ ہے, آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو شناخت بھی کر دے گا کہ یہ نمبر کہاں سے آ رہا ہے. اور پھر اوبیسلی کچھ پریمیم سروسز بھی ہیں ویرائزن اور 2-3 اور کے نام سے جو آپ اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی کالز اور جو روبو کالز آتی ہیں آج کل, آپ کو شاید آپ نے انکاؤنٹر کی ہوں, یو نو کہ آپ فون اٹھاتے ہیں تو ایک ریکارڈنگ بھی چلنے لگ جاتی ہے. اور خاص طور پہ الیکشن کے دوران ایک دفعہ مجھے لگا تھا کہ عمران خان نے مجھے کال کی. عمران خان نے کئی دفعہ کال کی, میں نے تو سلام بھی کیا تھا لیکن پھر وہ بس باتیں کرنے لگ گئے آگے. تو اگر آپ کو بہت زیادہ نشانہ بننا ہے, جو پاکستان میں ابھی اتنی گیم نہیں ہے اس کی, تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں. آپ نے تو جعلی اسکیم کی بات کی, میں اصلی اسکیم آپ کو دکھا دوں. کچھ رپورٹس آپ کو پتہ ہے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر نا, اب انہوں نے بی بی سی کا وہ بنایا ہوا ہے اور وہ گھس گئے ایک ہسپتال میں. بی بی سی کا لوگو, ہاں بی بی سی کا لوگو, ہاں بی بی سی کا لوگو بنا کر کے گھس گئے اور ڈاکٹر کو انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا. تو سنیے پہلے یہ دیکھ لیجئے ہوا کیا. آپ کسی کے ساتھ میری بات سنیں, آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ بدتمیزی ہوئی ہے؟ نہیں, اس کے پہلے تو آپ کیمرے آپ بند کریں, آپ میری ریکارڈنگز کر رہے ہیں, آپ میری ریکارڈنگز بند کریں. میرے بھائی, میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں. آئی ایم اے فیمیل. کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں. آپ میں نے کہاں سے بدتمیزی وہ کی؟ کہہ رہی ہیں آپ انہیں پاگل کہہ کے بلاتی ہو. میں نے کوئی دھمکی نہیں لگائی ہے میرے بھائی. یوز ہی نہیں کرنا ہوتا موبائل, 2 منٹ میں بلاؤ ہی نہیں. آپ ایک سرکاری آفس میں آئے ہیں, میری ڈیوٹی کے بعد آپ سارے بیٹھے ہیں. ڈیوٹی یہ ہے کہ مریضوں کو آپ چیک اپ کریں, مریضوں کا آپ چیک اپ کریں, نہ کہ آپ ویسے اس میں لوگ میں نے کوئی بات نہیں کی. جہاں میں ہمارے ساتھ بھی اچھا تعاون نہیں کر رہی, اور ادھر صحیح صاحب, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پلان میں شامل ہیں. بدتمیزی کر کے پاگل کہہ کے باہر چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں دے رہی, اور یہ موبائل خود دیکھ رہے ہیں, یوز کر رہی ہے, سرکاری دفتر میں بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جناب, یہ آپ نے دیکھی ہے. پھر میڈیا کو تو حق حاصل ہے کہ جہاں مرضی گھس جاؤ, اور آپ نے وہاں اس سے بدتمیزی. ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے. لیکن نہیں, پولیس نے رجسٹر کیا ہے کیس, اور اس جرنلسٹ کو بک بھی کیا ہے. دفعہ اس پہ 420, 468 اور 471 لگا دی ہے. جرنلسٹ تو ہے ہی نہیں نا, ہاں صحافت تو ظاہر ہے. جیسے وہ جو چینل کا جو میں لوگو دیکھ رہا ہوں بی بی سی کا, تو مجھے نہیں لگا. ہاں نہیں, ان میں سے ایک نے کہا بھی. اب یہ بھی دیکھو نا, لوگوں کو پتا ہے کہ 92 نیوز تو ہے, 93 نیوز بھی ہو سکتا ہے, 94 بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی 1.5 کروڑ نیوز چینلز چل رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال کیا کرے, ہماری صحافت بھی آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ تو ڈائریکٹ فراڈ ہے نا باس. ہاں نہیں, تو یہ ریڈ والے پروگرام کیا ہوتے ہیں. چلو بات تو صحیح. تو جناب اسی ریڈانہ گفتگو کے اوپر آج اختتام کرتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.